السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. صدق الله العظيم. معزز سامعین اکرام، مذہب اسلام معتدل مذہب ہے۔ اسلام میں اسلامی ہر حکم میں اعتدال، درمیانہ روی ملحوظ نظر رکھی گئی ہے۔ نہ بہت زیادہ سختی ہے اور نہ ہی بہت زیادہ نرمی ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آدمی دنیاوی امور سے، دنیا سے بالکل قطع تعلق ہو جائے، اپنے آپ کو اس سے علیحدہ کر لے، جدا کر لے، اور صرف اللہ کی عبادت کے اندر لگ جائے۔ یہ چیز منع ہے، اس کو رہبانیت کہا جاتا ہے۔ اسلام کے اندر اس سے منع کیا گیا، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر رہبانیت نہیں۔ اور اسی طریقے سے پورا ہی دنیا کی طرف ہو جانا اور احکامات، شریعت اور دین سے غافل ہو جانا، بے پہرا ہو جانا، یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ لیکن انسان جب سے ہوش سنبھال رہا ہے، روزی روٹی اور مکان کی فکر کے اندر اتنا زیادہ منہمک ہو رہا ہے، اتنا زیادہ مصروف ہو رہا ہے، اور روزی کے کمانے کے اندر روزی کے مسئلے کو اتنی زیادہ اہمیت دے رہا ہے کہ اس کے اندر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی ناراض کر رہا ہے۔ اور روزی کے کمانے میں آدمی حلال اور حرام کی بھی پرواہ نہیں کر رہا ہے، بس اس کو صرف یہ ایک ہی فکر لگی ہوئی ہے کہ کس طریقے سے میرے پاس روزی زیادہ سے زیادہ جمع ہو جائے اور مجھے حاصل ہو جائے۔ حالانکہ انسان کو دنیا کے اندر جو بھیجا گیا ہے، اس مقصد کو قرآن کریم نے صاف الفاظ کے اندر بیان کر دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت میں فرما دیا، مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ، ہم ان سے روزی کموانا نہیں چاہتے اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ وہ ہم کو کھانا کھلائے، ہم کو روزی پہنچائے، یہ ہم نہیں چاہتے۔
تو دنیا کے اندر ایک انسان کو جو پیدا کیا گیا ہے وہ انسان اپنے مقصد کو پہچانے، لیکن چونکہ دنیا کے اندر آدمی کے ساتھ ضروریات لگی ہوئی ہیں، انسان کو اپنی حاجتیں اور ضرورتیں پوری کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے آدمی کو اسباب اور ذرائع کا اختیار کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ دنیا عالم اسباب ہے۔ اس کے اندر جب تک آدمی کوئی سبب اختیار نہیں کرے گا اس کا کام پائے تکمیل کو نہیں پہنچے گا۔ آدمی جب سبب اختیار کرتا ہے تبھی کام بننے لگتے ہیں۔ اس عالم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی نظام اور یہی قاعدہ رکھا، اور اسباب کا اختیار کرنا، یہ بات اچھی طریقے سے یاد رکھیے، اسباب کا اختیار کرنا یہ اللہ کی ذات پر توکل کے خلاف نہیں ہے، بلکہ آدمی ایک انسان اسباب کو اختیار کرے، اس کے بعد میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے کہ ان اسباب کے اندر اللہ اگر فائدہ دیں گے تو فائدہ ہوگا، اور اگر نقصان ڈالیں گے تو نقصان ہوگا۔ اسباب کو اختیار کرنے کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل کرنا، یہ صحیح طریقہ ہے۔ یہ نہیں کہ اسباب کو چھوڑ دیا اور صرف اللہ کی ذات پر توکل کر کے بیٹھ گئے کہ اللہ روزی دینے والے ہیں، یقیناً ہم کو روزی دیں گے، لیکن انسان کا جو کام ہے اسباب کا اختیار کرنا، اس کو تو آدمی پہلے کرے، پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ اس کو روزی پہنچائیں گے ان اسباب کے ذریعے سے، ان وسائل کے ذریعے سے۔ اسی لیے محنت کرنے والوں کی شریعت کے اندر تعریف بیان کی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے ہاتھ ملا، دیکھا کہ ان کے ہاتھوں پر گٹھے ہیں، اس کی وجہ سے ان کے ہاتھ سخت ہو گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ میں مزدور ہوں، پتھر پھوڑنے کا کام کرتا ہوں، جس کی وجہ سے میرے ہاتھوں میں گٹھے آ گئے، میرے ہاتھ سخت ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی طرف دیکھا، مسکرایا، اور اس کے بعد میں آپ نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، محنت مزدوری کرنے والا، اپنے ہاتھ سے کمانے والا آدمی اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ اسی طریقے پر ایک اور واقعہ، حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ وہ کمانے کی نیت سے، روزی حاصل کرنے کی نیت سے دوسرے شہر کو جانے کا ارادہ کرتے ہیں، اپنے دوست احباب سے ملاقات کر کے اپنے گھر سے نکل گئے، اور پھر کچھ دن کے بعد واپس آ گئے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ شبلی تو یہی شہر کے اندر موجود ہے، ان سے پوچھا کہ تم تو دوسرے شہر کو چلے گئے تھے، پھر کیا وجہ ہے کہ یہاں نظر آ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جب میں راستے میں جا رہا تھا میں نے ایک کمزور اور معذور چڑیا کو دیکھا جو بیٹھی ہوئی تھی، وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتی تھی۔ میں نے ایک دوسری چڑیا کو دیکھا جو صحیح تھی، سالم تھی، تندرست تھی، وہ دانہ لے کر کے اپنے منہ میں اس دوسری چڑیا کے پاس آتی، اس کے سامنے ڈال دیتی، اور وہ کمزور چڑیا جو اپنی جگہ سے ہل نہیں پا رہی تھی اس دانے کو لے کر کے کھا لیتی۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس چڑیا کو بھی روزی پہنچا رہے ہیں اس کی جگہ پر۔ تو میرے دل میں یہ خیال آیا، جب ایک کمزور اور بیمار چڑیا کو اس کی جگہ پر روزی مل سکتی ہے تو کیا مجھے میرے شہر میں رہتے ہوئے روزی نہیں مل سکتی؟ یہ سوچ کر کے میں پھر واپس چلا آیا اور اپنے شہر کے اندر رہ رہا ہوں۔ ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ نے جب ان کی بات سنی تو انہوں نے یہ کہا کہ تم اپنے آپ کو بیماروں کے وتیرے پر، ان کے طریقے پر مت چلاؤ، بلکہ تم تندرست ہو، تم کام کرو، مزدوری کرو، محنت کرو اور کماؤ، اور خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ شریعت کا یہی اصول اور یہی طریقہ ہے، شریعت کی، دین کی یہی تعلیم ہے۔ یہ نہیں کہ آدمی تو نوجوان ہے، ہمارے مسلمانوں کا یہی عالم، ہٹے کٹے نوجوان ہے، کام کرنے کی عمر ہے، لیکن ان کی صبح ہی 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے، حالانکہ برکت کا جو وقت ہوتا ہے صبح کا وقت ہوتا ہے، ان اوقات کے اندر جو کام کیا جائے، جو روزی حاصل کر لی جائے، اس کے اندر برکت رہتی ہے۔ اسی لیے آدمی اپنی عادت کو بدلے، صبح سویرے اٹھ کر کے جلدی کام پر جانے کی عادت ڈالے۔
شریعت کی یہی تعلیم ہے اور شریعت یہی سکھاتی ہے کہ ایک مسلمان کو اس طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے۔ اور اسی طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اب آدمی تو محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، جو اسباب ہو سکے اس کو اختیار کرتا ہے، پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو جو بھی مل جائے اس پر آدمی کو راضی رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو یعنی ہم کو جو کچھ نواز رہا ہے، جتنی بھی روزی اللہ کی طرف سے ہم کو مل رہی ہے، اس پر آدمی کو راضی رہنا چاہیے۔ روزی کے سلسلے میں دو باتیں آدمی یاد رکھے۔ ایک تو یہ کہ آدمی سود سے اپنے آپ کو بچائے رکھے، اس لیے کہ سود یہ ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے جو آدمی سود کا کام کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دشمن بن جاتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے گویا کہ وہ جنگ کا اعلان کر رہا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی اپنا سر پتھر پر مارے گا تو یقیناً اسی آدمی کا سر پھوٹنا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے پر اللہ سے جنگ کا اعلان کرے گا تو اسی کی تباہی اور اسی کی بربادی ہے۔ اسی لیے اپنے آپ کو آدمی سود سے محفوظ رکھے اور اتنا نہ گھس جائے روزی کمانے کے اندر، اپنے سارے دن رات کو اتنا مصروف نہ کر دے کہ نماز کے لیے وقت نہیں، دوسری عبادتوں کے لیے وقت نہیں، قرآن کی تلاوت کے لیے وقت نہیں، نہیں اتنا زیادہ اپنے کو اس کے اندر مصروف نہیں کرنا ہے، بلکہ جتنا مقدر کے اندر لکھ دیا گیا ہے ملے گا تو وہی۔ آپ جتنی بھی محنت کر لے، قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہہ دی کہ جتنے زمین کے اندر مخلوقات ہے ساروں کی روزی میرے ذمہ ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جتنے بھی چوپائے، جتنے بھی جانور، جتنے بھی مخلوقات اور جتنے بھی روزی کے طلبگار مخلوقات رہتے ہیں، ساروں کی روزی اللہ کے ذمہ ہے۔ ہر ایک کی روزی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کی جگہ پر ان کے وقت پر پہنچاتے رہتے ہیں۔ یہ ساری ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اسی لیے آدمی کوشش کرے، پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو اس کو حاصل ہو جائے اس پر اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ کیسے بڑے بڑے جانور، زمین پر چلنے والے، سمندروں کی تہہ میں رہنے والی کیسی بڑی بڑی مچھلیاں، ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جگہ پر روزی پہنچا رہے ہیں۔ اللہ کی ذات پر ایسا توکل روزی کے سلسلے میں ہونا چاہیے جس طریقے سے پرندوں کو ہوتا ہے۔ ان کے لیے جب گھونسلوں سے نکلتے ہیں صبح سویرے پیٹ خالی، اور جب واپس آتے ہیں تو پیٹ بھرے ہوئے کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کچھ اللہ تعالیٰ ان کو دے دیتا ہے۔ ایک مسلمان کا بھی روزی کے سلسلے میں اللہ کی ذات پر ایسا توکل ہونا چاہیے کہ جب گھر سے نکلے تو اللہ کی ذات پر توکل کہ یقیناً مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی روزی عطا کرے گا۔ ایسا توکل ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ساری انسانیت کو بھی میری عیال بنا دے اور میرے گھر والوں کے طور پر ان کو بنا دیتا ہے، اور زمین کو تانبے کی کر دیتا ہے کہ زمین سے کوئی چیز نہیں اگتی، اور آسمان سے بارش کو روک لیتا ہے، تب بھی مجھے اپنی عیال کا اس ساری انسانیت کی کوئی فکر مجھے نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی روزی کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے اور اللہ ہی ان کو ان کے وقت پر روزی پہنچائے گا۔ ایک آدمی نے آ کر کے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ میں روزی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوں، رزق کے معاملات کو لے کر کے بہت زیادہ حیران ہوں۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ جس آدمی کی روزی تیرے ذمہ ہے اپنے گھر کو جا، اور تو جن لوگوں کے بارے میں یہ سمجھتا ہے کہ میں ان کو روزی دے رہا ہوں، ان کی وجہ سے رزق کے معاملے میں مجھے پریشانی آ رہی ہے، تو ان کو ہاتھ پکڑ کے گھر کے باہر کر دے۔ اور اگر تو اپنے گھر والوں کے بارے میں یہ سمجھتا ہے کہ اللہ ان کا رازق ہے، اللہ ان کو روزی دینے والا ہے، تو پھر ان کے سلسلے میں بے فکر ہو جا۔ جو رازق اب تک کے تجھ کو پال کر کے بڑا کرا ہے، اب تک کے تیری آل اولاد کو، تیرے گھر والوں کو جس نے روزی پہنچائی ہے، آگے بھی وہی پہنچاتا رہے گا۔ اس سلسلے میں زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ بات حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے۔ اللہ والوں نے، علماء کرام نے بعض ایسے اعمال کو جمع کیا ہے جس کے کرنے سے رزق کے دروازے اور روزی کے اندر برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آدمی نماز کا اہتمام کرے، 5 وقت کی نماز کا۔ قرآن کریم کے اندر یہ بات فرما دی گئی، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا
لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبۃ للتقوی. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر جم جاؤ. روزی ہم تم کو دیں گے, تم سے ہم روزی کموانا نہیں چاہتے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اسی لیے آج کل جو پریشانیاں آ رہی ہیں, جو رزق کے معاملات کے اندر پھنسے ہوئے ہیں, روزی کے مسئلوں کے اندر پریشان ہے, ان کو نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے. اور جتنے گھر کے اندر رہنے والے ہیں ان کو بھی نماز سکھانی چاہیے. ہم اپنے بچوں کو دنیاوی معاملات تو سکھاتے ہیں, فون کس طرح استعمال کیا جائے اور گاڑی کس طرح چلائی جائے, کون سا راستہ کہاں جاتا ہے, یہ ساری دنیاوی چیزیں تو ہم بتاتے ہیں. لیکن بچوں کو قرآن کس طرح پڑھایا جائے, پڑھنا چاہیے, نماز کس طریقے سے پڑھنی چاہیے, سنتوں کو کس طرح زندگی میں زندہ کرنی چاہیے, یہ ساری چیزوں سے ہماری زندگی, مسلمانوں کی زندگی خالی ہو گئی. یہ ساری چیزیں مسلمانوں کو اپنی زندگی کے اندر زندہ کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسرا عمل اللہ جو احادیث کے اندر بھی ملتا ہے, قرآن کریم کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ جو آدمی کثرت کے ساتھ استغفار کرے, برکت اس کے یہاں, روزی اس کے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں. چنانچہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہ فرمایا کہ تم استغفار کرو. استغفار کرنے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بارشیں برسائیں گے اور مال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا من کثر الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ جو کثرت کے ساتھ استغفار کرتا ہے, اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے, ایسے راستوں سے, ایسے اسباب سے اس بندے کو روزی پہنچاتا ہے کہ اس کا گمان بھی نہیں ہو سکتا کہ وہاں سے روزی مل سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ایسے راستے روزی کے اس آدمی کے لیے کھولتے ہیں. تیسرا عمل یہ کہ اللہ کے راستے میں اور نیک اعمال کے اندر خرچ کرنا ہے. حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا, ان کا ایک واقعہ یہ کہ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے گھر کے اندر سے ایک روٹی صدقہ کر دی. جب شام کو مہمان آ گئے تو وہ انتظار کر رہی ہے. اچانک دروازے پر کسی نے دستک دی. دستک دینے کے بعد میں خادمہ جا کر کے پوچھتی ہے تو انہوں نے بتایا کہ میں ان کے لیے کھانا لے کر کے آئی ہوں. حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ روٹیاں گنو کتنی ہیں؟ خادمہ نے گن کر کے بتایا کہ 9 ہیں. حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا حصہ نہیں ہے, اس کو لے کر چلے جاؤ, ان کو واپس بھیجا ڈالو. ایک مرتبہ چلے گئے, دوسری مرتبہ دستک ہوئی, پھر اسی طریقے سے معاملہ ہوا, گنا گیا, 9 روٹیاں نکلی, پھر واپس بھیج دیا گیا اور کہا گیا کہ یہ ہمارا حصہ نہیں ہے, کسی اور کا ہے. تیسری مرتبہ بھی کوئی آتا ہے, روٹیاں گنوائی جاتی ہیں, 9 روٹیاں نکلتی ہیں, اور بار بار اس طریقے سے جب 3 مرتبہ لوگ آتے چلے گئے اور گننے کے بعد میں 9 روٹیاں نکل رہی تھی. خادمہ بھی پریشان ہے, حیران ہے, گھر کے اندر مہمان ہے, روٹیوں کی ضرورت ہے, ان کی مہمانی کرنی ہے. چنانچہ خادمہ نے کہا کہ آپ لے لیجئے, مہمان بھی انتظار کر رہے ہیں. تو انہوں نے اپنا معاملہ بتایا کہ میں نے صبح کو 1 روٹی اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے واسطے صدقہ کی تھی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ وعدہ فرمایا ہے کہ جو آدمی 1 نیکی لے کر کے آتا ہے اس کو 10 گنا بڑھا کر کے دیے جاتے ہیں. میں نے 1 روٹی دی تھی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئیں گے تو 10 روٹی ہی آئیں گے. خادمہ شرمندہ ہو گئی, اس نے ہاتھ جوڑ دیے اور اس نے کہا کہ معاملہ اصل یہ ہے کہ روٹیاں تو 10 ہی آ رہی تھی, مجھے بھی بھوک لگ رہی تھی, ان میں سے میں 1 روٹی نکال رہی تھی, اور میں یہ چاہتی تھی کہ 9 آپ کو دے دیے جائیں اور 1 میرے لیے رکھ لیا جائے. اصل تو 10 روٹیاں ہی آ رہی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن میں کیے ہوئے وعدے پر ایسا پکا یقین ہر مسلمان کو ہونا چاہیے, تبھی جا کر کے ایک مسلمان کے لیے روزی کے دروازے کھل سکتے ہیں. اور چوتھا عمل یہ کہ آدمی تقوی کو اختیار کرے. جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے روزی کے انتظام فرماتے ہیں. ایسی ایسی جگہوں سے روزی ان کے لیے انتظام کر کے پہنچاتے ہیں جہاں سے ان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا. اور اسی طریقے سے قرآن کریم کے اندر یہ بات فرمائی گئی وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ
اور اسی طریقے پر ایک عمل یہ ہے کہ آدمی صلہ رحمی کرے، صلہ رحمی کے ذریعے سے بھی اس کے لیے روزی بڑھا دی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی کے اندر اضافہ کر دیا جائے، یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق کے اندر اضافہ کر دیا جائے، تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، اچھا سلوک کرے۔ آج ہمارے رشتہ داریوں میں کتنے پھوٹ پڑے ہوئے ہیں، باپ سے ملنے کے لیے تیار نہیں، بہن سے نہیں بنتی، بھائی سے جھگڑا کیا ہوا ہے، اڑوس پڑوس کے اندر رہنے والوں کے ساتھ ہمارے معاملات صحیح نہیں ہیں۔ جب اس طریقے سے معاملات چلیں گے تو گھر کے اندر ایک ایک نہیں، دو دو تین تین لوگ کمانے والے رہیں گے، لیکن وہ برکت نظر نہیں آئے گی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے ساتھ ملنے والی روزی کے اندر ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، شریعت کی اطاعت اور پیروی کے ساتھ میں جو بھی روزی مل جائے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے۔ ساتھ میں معاشرے کے اندر رہنے والے جو کمزور لوگ ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، اور اسی طریقے سے یتیم ہیں، بیوائیں ہیں، محلے کے اندر رہنے والے جو کمزور طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اس لیے کہ اکثر کمزوروں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ روزی بانٹتا ہے۔ اسی لیے جب ان کے ساتھ ہمدردی، ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں گے تو ان کی دعاؤں سے اور ان کی برکتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو بھی برکت والی روزی عطا فرمائیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل بھی ہونا چاہیے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ جس کے معاملے میں اللہ پر توکل ہونا چاہیے۔ والدین کی فرمانبرداری، اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری برکتیں رکھی ہے۔ ساتھ میں ہمیشہ طہارت کے ساتھ، وضو کے ساتھ میں ہونا چاہیے، اور وضو کے ایک تو یہ فائدہ کہ برکتیں اور روزی حاصل ہو جاتی ہے، دوسرا یہ کہ شیطان اور جنات کی شرارت سے وہ آدمی محفوظ رہتا ہے، اور آخری عمل یہ کہ سورہ واقعہ کی تلاوت ہر رات میں سونے سے پہلے یا عشاء کی نماز کے بعد میں جو آدمی سورہ واقعہ کی تلاوت کر لیتا ہے، فقر و فاقہ اس کے گھر میں کبھی نہیں آئے گا۔ یہ نسخہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے اعمال ہیں، وقت نہیں کہ ان سب کو بتایا جائے، بس اتنا یاد رکھنا چاہیے کہ جو اعمال ہمارے سامنے بتائے گئے ہیں ان کو عمل کرنے کی کوشش کریں، اور ان کو استقامت کے ساتھ اپنی زندگی میں لینے اور اس پر چلنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو حلال روزی عطا فرمائیں، حرام سے حفاظت فرمائیں، برکت والی روزی عطا فرمائیں۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت پڑھ لیجیے۔